تو کریں گے. ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر الیاس رانا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے. سینئر اینکر پرسن رحمان عزیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. ایاز صاحب، پہلا سوال آپ سے. دو بیانیے اس وقت موجود تھے، جس میں سے ایک بیانیہ تو تھا عمران خان صاحب کا، جس وقت حکومت سے جانے لگے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے اور کچھ ایسا ہی منظر ہے. لیکن قانونی سطح پہ یہ جو بریت ہوئی ہے آج اور جو ان کو ریلیف مل رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ خان صاحب کا بیانیہ درست تھا یا پھر سیاسی بنیادوں پہ ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے؟ دیکھیں، وہ بیانیہ تو اتنا غلط نہیں تھا. ظاہر ہے پی ایم ایل این کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ باہر بیٹھے رہے اور عمران خان صاحب ای وی ایم سے الیکشن بھی جیت جائیں گے اور وہ شاید جیلوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اگلے الیکشنز، تو وہ تو فیصلہ انہوں نے ٹھیک کیا تھا. وہ آگے رسک لے لیا. بہت تنقید بھی ہوئی کہ جی پارٹی کا آپ نے بیڑا غرق کر لیا، لیکن پارٹیوں کا بیڑا غرق اتنی آسانی سے ہوا نہیں کرتا. یہ ریوائیو کر جایا کرتی ہیں. ایک کرائسس آتا ہے. آپ یاد کریں جب اس کی نو کانفیڈنس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے کیا حالات تھے کہ یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوتی تھی لوگوں کی طرف مہنگائی کی وجہ سے. وہ جب انہوں نے اپنے گلے لیا تو ظاہر ہے وہی حالات آپ کو پی ایم ایل این کے نظر آ رہے ہیں. وہ تو یہ چلتا رہتا ہے. پھر کوئی ٹویسٹ اینڈ ٹرن آتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ آج بہرحال پی ایم ایل این کو اور ان کے سپورٹرز کو مبارک ہو. ان کی لیڈر اب ظاہر ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں. وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کو قائد کہا کرتی ہیں. آج انہوں نے کہا میرے لیڈر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ آج آپ کے سامنے ہے کہ اگر پی ایم ایل این کا کوئی الیکشن لڑتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے میں کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ فیوچر کی کینڈیڈیٹ مریم صاحبہ ہو سکتی ہیں. عامر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو، اور کیا اس فیصلے کے اثرات نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوں گے؟ ساری گیم ہی نواز شریف کے خلاف بنائی گئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا، ساری سماعتیں اور جے آئی ٹی بنائی گئی اور وہ یہ تھی کہ جی پاناما، اور نواز شریف کو نااہل اور سزا دی گئی کہ جی یہ اقامہ انہوں نے نہیں دیا، اور وہ پاکستان کے لا میں بھی موجود نہیں تھا. تو وہ بلیک لا ڈکشنری سے اٹھا کے اور پھر وہ ایک سزا دی گئی جس پہ بہت بات ہو چکی ہے. پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ کو فیتے بند کر کے نیب کے حوالے کیا گیا اور ان سے کہا گیا ان فیتوں کو کھولے بغیر کورنگ لیٹر لگائیں 1 مہینے کے اندر اور احتساب عدالت میں بھیج دیں، جہاں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج اس کی نگرانی کر رہے تھے، جنہوں نے ڈے بائی ڈے اس کی نگرانی بھی کی اور وہ ٹائمنگ بھی دیتے رہے کہ 2 مہینے بڑھا دیں، 15 دن بڑھا دیں، کیونکہ وہ کیس سمٹنے میں نہیں آ رہا تھا. اب جب کیس سمٹ گیا اور جب اپیل شروع ہوئی، میں اب آپ کو آخر میں آ جاتا ہوں. نومبر گزشتہ سال جہاں نہ نون لیگ تھی نہ کچھ مسئلہ تھا، وہاں پہ نیب نیازی جس کو شہباز شریف کہتے ہیں گٹھ جوڑ موجود تھا کھلم کھلا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ سردار مظفر وہ پروسیکیوٹر ہیں جو احتساب عدالت سے لے کے ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے تک وہی موجود رہے، اور نئے نیب میں یعنی پی ایم ایل این کی الائیڈ گورنمنٹ میں کوئی پروسیکیوٹر نیا شامل نہیں کیا گیا اس کیس میں. یہ کلیئر رہنا چاہیے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور پھر لوگوں نے جواب دیا تھا کہ کوئی نیا پروسیکیوٹر نہیں آیا، نہ نئے لا کے مطابق یہ اس کیس کا فیصلہ ہوا. وہاں پہ جسٹس عامر فاروق نے نومبر میں ایک سوال پوچھا تھا نیب سے، آپ بتائیں مریم نواز مالک ہیں تو پیپر دے دیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے پیسے کہاں سے آئے. انہوں نے ایک پیپر دیا اور 13 دفعہ کہا جی یہ احتساب عدالت کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا احتساب عدالت کو چھوڑیں، آپ بتائیں یہ مالک کیسے ہیں. ایک فوٹو کاپی تھی جس کی کوئی اتھینٹیکیشن موجود نہیں تھی. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ کام کیا ہے، بتایا گیا. پھر یہ جب سماعتیں شروع ہوئی ہیں مسلسل جو ویک بائی ویک ہوئی ہیں، تو وہ بتایا گیا کہ جی کیلبری فونٹ جو باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں کہا گیا کیلبری فونٹ کوئین یعنی جال سازی کی ملکہ بنایا گیا. تو جرا میں سے ہی پیپر مریم نواز کے وکلا نے دکھائے اور بتایا کہ جی وہاں پہ اس ماہر کو جس کی بنیاد پہ مریم نواز کو سزا دلوائی گئی کہ یہ جھوٹا پیپر ہے، اور یہ تو 1.5 سال یہ تو بنا ہی نہیں تھا کیلبری فونٹ، جب یہ 2006 کی ڈیڈ بنائی گئی ہے اس کے بعد ہوا. تو جرا میں اس گواہ نے کہا نمبر 1 میں کمپیوٹر کا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں یہ رائے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ فونٹ 1.5 سال پہلے استعمال کر چکا ہوں 2006 سے بھی، جس کی ڈیٹ آئی تھی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو کیس جس بنیاد پہ تھا وہ گیا. پھر آج بڑے مزے کی بات جسٹس صاحب نے اٹھائی کہ بھئی نیب نے تو تحقیقات کی ہی نہیں ہے. ہم بھی پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فولڈر بند کا پیپر گیا ہے، نیب کے لوگوں کو ذمہ لگایا گیا کہ آپ بولی جائیں،
पढ़ी जाएं। वहां पे एक वीडियो भी आई थी कि कुछ लोग कागज लेके आए थे, उनको दिखाया गया पीछे कौन गया, आया कौन। व्हाट्सएप मैसेजेस पे थे, JIT मेंबर्स चेंज हुए, बनाए गए। चेयरमैन नैब को मैसेजेस व्हाट्सएप पे जाते रहे उस वक्त जब चौधरी कमर जमान थे कि आपने खोलना नहीं है इस फीते को, ये हमने बंद किया है। फिर वो एक 10वें का जी वो इतना फोल्डर निकाल लें। शेख रशीद ने कोई 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी, बयानात दिए होंगे कि इसमें इंडिया से लिंक्स निकलेंगे। वो पता नहीं क्यों नहीं इमरान खान साहब ने 3.25 साल में निकाले। उसके जब वो गवर्नमेंट में थे, जब उनको सजाएं हो रही थी, जुलाई में सजा हुई थी, शाहिद खान वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ मतलब उस वक्त वो इलेक्शन वाली सारी सूरत हाल बन चुकी थी। लोग कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले सजा होगी, सजा हुई और नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इकट्ठे पाकिस्तान आए। अब जब ये सारी बहस हुई है जिसके अंदर जजेस ने सिर्फ एक बात पूछी है, मलकियत साबित करो। देखिए मैं आपको बताऊं, क्लियर हो गया है कि ना नवाज शरीफ का कुछ साबित हुआ, ना मरियम नवाज का साबित हुआ। तो जब अब नवाज शरीफ यहां पे राहदारी जमानत मांगेंगे, हाई कोर्ट से ही मांगेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब उनकी वो कहा था ना कि ये इश्तिहारी हो रहे हैं लेकिन हम इनके केस वाइंड अप फाइनली नहीं कर रहे, क्योंकि उनको हम मौका देंगे जब कभी भी वो आएंगे। इसीलिए इस केस में नवाज शरीफ फरीक नहीं थे। लेकिन आप देख लें कि जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जिनके लिए बड़े बड़े वो फिलॉसफी उन्होंने लिखी अपनी ही पुरानी फिलॉसफी के खिलाफ। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी अब तो हम कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में कुछ भी फैसले दे सकते हैं, हम उस पर तो नहीं बात कर सकते। लेकिन उन्होंने जिस दौलत को ढूंढा कि उसके पीछे जराए गलत होंगे, फलां होंगे, वो दौलत और जराए आज भी वहीं पर खड़े थे। जब जज साहब कहते हैं कि भाई कह रहा है कि मेरी बहन मेरी ट्रस्टी है, बहन कह रही है हाँ मैं हूं। आज जज साहब ने कहा, आप थोड़ी सी बात सुन लें ताकि क्लियर हो जाए, मरियम नवाज के दस्तखत कैप्टन सफदर ने तस्दीक किए तो उसको भी 1 साल सजा। मतलब जज हंस रहे थे इस बुनियाद पे कि क्या फैसले हैं और आपकी क्या चीज है। तो नवाज शरीफ जब राहदारी जमानत मांगेंगे आएंगे तो इस केस के अंदर उनके खिलाफ भी कुछ बाकी नहीं बचा। तो बहुत सी इस बरियत से सवालात उठते हैं। जावेद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, फिर इसका मतलब है कि खान साहब को सिस्टम में इन करने के लिए, वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठाने के लिए और नवाज शरीफ को आउट करने के लिए ये सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे? जी देखिए, आज के फैसले तो यही चीज साबित कर रहे हैं कि ये सियासी मुकदमात थे और नैब ने बाकायदा इस पे तैयारी नहीं की थी और इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। क्योंकि अगर एविडेंस होता तो 7 साल बहुत बड़ा अरसा है, इस दौरान कोई ना कोई एविडेंस ला के चीजों को क्लियर कर दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती से नैब ना इमरान खान साहब के दौर में साबित कर सका और ना अब साबित कर पा रहा है। दूसरी जो आज का जो फैसला है, इसका जो अगला हिस्सा है जो पार्ट 2 होगा, वो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर जितने सवालात उठाए गए हैं उन सवालात के ऊपर चल के मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी आसानी से पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर मलकियत का सवाल किया गया कि ये साबित करें कि क्या ये फ्लैट्स 1993 में मियां नवाज शरीफ साहब की मलकियत है। वो जाहिर है आज नैब उसको साबित नहीं कर सकी। दूसरा ये है कि ये कंपनीज जो हैं ये 1993 में बनी थी या 2006 में बनी थी, नैब उसके मामले में क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दे सका। थर्ड ये है कि इसकी मालियत की कितनी है, क्योंकि बार बार वकला ने जजेस ने वकील से पूछा, नैब के वकील से, कि आप ये बताइए कि इसकी मलकियत क्या है। तो वो नैब पिछले 7 सालों में इसकी मलकियत भी स्टैब्लिश नहीं कर सका कि इसकी आज मार्केट प्राइस क्या है और पुरानी प्राइस क्या थी। तो जब इतना लूज केस होगा तो फिर डेफिनेटली उसमें ज़ाहिर है एक रिएक्शन तो आएगा अदालतों की तरफ से। तो आज न सिर्फ इमरान खान साहब का बयानिया उसको नुकसान पहुंचा, बल्कि नैब के जो जितने पुराने लोग थे वो सारे एक्सपोज हुए। और थर्डली अदलिया उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया आज से, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कोई केस बनाया गया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज को निगरान जज तैनात किया गया और उनकी निगरानी में नैब ने ये रेफरेंस बनाए और फिर उसके मुताबिक सजा हुई। और फिर जो साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियो टेप्स हैं उसमें वो जजेस को जो उन्होंने कहा, तो इससे मेरा ख्याल है कि अदलिया का वकार भी बहुत बुरी तरह मजबूर हुआ कि किस तरह फैसले हो रहे होते हैं कि ऊपर से आप फैसला कर लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप एक ग्रुप बना के डिसीजंस देते हैं और किस तरह रेफरेंस तैयार किए जाते हैं बगैर किसी सबूत के। तो मेरा ख्याल है पूरा सिस्टम ही आज के फैसले ने नंगा करके रख दिया और इसका मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत फायदा होगा और इमरान खान साहब को और नैब को इसका बहुत नुकसान होगा।
ٹھیک ہے رحمان آپ کی جانب آئیں گے. جیسے ابھی چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ نیب کچھ ثابت ہی نہیں کر سکا, اتنا لوز کیس بنایا گیا جس میں عدالت کی جانب سے جب ملکیت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پر بھی نیب نے کچھ ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیے. تو عدالتوں کی جانب سے بھی تو ڈیلے ہوا ہے. اگر یہ سچ اور حق کا فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس میں عدالتوں کی جانب سے بھی پھر ڈیلے سامنے آیا ہے. اچھا دیکھیے, اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیلے کا الزام پہلے جو ہے وہ پی ایم ایل این یہ مریم نواز اور کیپٹن صدر پر بھی لگتا رہا, لیکن اس کیس پہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. ایک تو جو ضمانت والا فیصلہ تھا مریم نواز کا, وہ اس میں جو ہے وہ بڑا اہم تھا اور اسی کی بنیاد پر آج جو ہے وہ ایکویٹل ہوئے. ابھی آج کا جو ہے وہ فیصلہ, تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک کیونکہ آئے نہیں ہے تو اس پر جو ہے وہ کچھ کامنٹ نہیں کر سکتے کہ عدالت نے کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس بات کو مناسب سمجھا ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایکویٹل ہونی چاہیے. لیکن وہ ضمانت والا فیصلہ اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ جن سوالات کا عامر اسرانہ صاحب ذکر کر رہے تھے وہ کم و بیش اسی طرح کے جو ہے وہ سوالات وہاں پر بھی جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے. دوسرا جو پھر جو بحث ہوئی ہے یہ آخری چند دنوں کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور عدالت نے جو سوالات اٹھائے, جو پوچھے, نیب کی جو پروسیکیوشن تھی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سوالات کے کو خاطر خواہ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکی. تو غالباً ابھی تفصیلی وجوہات جو ہے وہ فیصلے کے بعد ہی پتہ چلیں گی کہ یہ جو ہے وہ کس وجہ سے ایکویٹل ہوئی ہے. لیکن اس کا امکان یہی ہے کہ یہی دو چیزیں جو ہیں وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ والا معاملہ ہے وہ اس میں خاصا اہم رہا ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کی طرف سے جو قانونی طور پر جو ہے وہ اس میں شوکت عزیز صدیقی جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے بھی تقریر کا حوالہ دیا گیا. پھر جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کی بھی جو ہے وہ جو کنٹروورسی آئی تھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا. لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ قانونی طور پر جو سب سے زیادہ جس نے پورے کیس کے اندر جو ہے وہ بھی کردار ادا کیا ہے وہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ والا معاملہ تھا. یہ قانونی معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور اس کا بہت حد تک انحصار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لکیر کے جو ہے وہ کس طرف کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 2-3 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس میں اسحاق ڈار کا واپس آنا ہے اور مریم نواز اور کیپٹن صدر کی جو ایکویٹل ہے, تو مسلم لیگ نون بحیثیت پارٹی اس کی جو قانونی مشکلات ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک رولنگ بال ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اسی طرح سے معاملہ میاں نواز شریف تک بھی جا سکتا ہے. مگر یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں ان سے ایک چیز تو واضح ہوتا ہے کہ نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ خوش ہوگا کیونکہ مریم نواز کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ان کا جو قدغن تھی ان کے اوپر سیاست کے حوالے سے, پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کے حوالے سے, وہ یہ ایون فیلڈ والے معاملہ تھا اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ان کے سامنے سے. اور مسلم لیگ نون نے اب جب اگلے الیکشن میں جانا ہے تو وہ یہ رکاوٹ ان کے سامنے سے دور ہو گئی. اچھا ایاز خان صاحب, ایک تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو رہی ہے اور موقع بھی ہے کہ قانونی طور پہ جو ریلیف ملا ہے اسے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے, لیکن اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے سسٹم کے نقائص بھی سامنے ہو رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ خان صاحب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے مخالفین کے خلاف کیسز بننے لگ جاتے ہیں, آج جب وہ حکومت سے باہر ہیں یا وفاق میں نہیں ہیں تو پھر ان کے خلاف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کے خلاف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس کا فائدہ ان کے مخالفین اٹھا رہے ہیں؟ تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں عدالتوں کو ثبوت بھی ان کی مرضی کے چاہیے ہوتے ہیں. جب سزا دینی ہوتی ہے تو کچھ اور قسم کے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, جب بری کرنا ہوتا ہے تو ثبوت ان کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم آج بالکل کہہ رہے ہیں جی وہ پیناما کا کیس تھا, اقامے پہ سزا ہو گئی, اس وقت سزا دینی ضروری تھی اور آج شاید بری کرنا ضروری تھا. مطلب سسٹم تو یہ پہلی بار تو ایکسپوز نہیں ہوا, ہمارا سسٹم چل ہی ایسے رہا ہے کہ جب کچھ نہیں ہے تو سزا ہو جائے گی, جب بہت کچھ ہے تو بری ہو جائے گا. کچھ چیزیں اوپن سیکرٹس ہیں نا, وہ فلیٹس تو وہاں موجود ہیں, کیا آپ کو نظر نہیں آتے اور 93 سے ہیں, لیکن عدالت چونکہ ثبوت چاہیے عدالت کو, اور آج کے دور کا ثبوت چاہیے جس پہ وہ سزا دے سکیں. اب آپ ٹھیک ہے نیب تو سب سے پہلے تو سوال نیب کا ہے نا کہ نیب نے بلا وجہ پیسے ضائع کیے اس قوم کے. یہ جب سے نیب بنی ہے کیا کوئی اس کا بڑا کارنامہ ہے مجھے یہ بتائیں. مفت میں پیسے قومی خزانے سے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھے شاید بین بجا رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے.
تو اس کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے میرے خیال میں نیب کی. اس کو تو اس ادارے کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں باقی ادارے آپ ظاہر ہے وہ اینٹی کرپشن کا ہے, وہ سارے گورنمنٹ کے چونکہ انڈر ہوتے ہیں, ایف آئی اے ہے, کہیں سے کوئی جب تک ان اداروں کی خود مختاری انشور نہیں وہ ہو نہیں سکتی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو آج کا حکمران ہے سب ادارے اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ لاکھ کہیں جی کہ آزاد ہے, عمران خان صاحب کہتے تھے جی آزاد ہے, کہاں آزاد تھی نیب اس وقت؟ نیب اور سمیت کوئی بھی ادارہ یہاں پہ آزاد نہیں ہوتا. بدقسمتی سے مجھے تو عدلیہ بھی کبھی آزاد نہیں لگی کہ وہاں بھی شاید فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثاقب بشیر, ان سے آج کی کارروائی کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں. ثاقب کہیے گا آج عدالت کی جانب سے کیا کیا ریمارکس دیے گئے؟ جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی جو نیب کی جو لیگل ٹیم تھی ان کے اہم رکن جو تھے نیب پراسیکیوٹر وہ آج نہیں آئے. سردار مظفر عباسی جو اس کیس سے شروع میں اس کیس کے ساتھ منسلک ہوئے تھے, شروع سے اس کیس کے ساتھ ہیں, انہوں نے آج دلائل دیے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سردار مظفر عباسی نے دلائل دیے. اس سے قبل ان اپیلوں میں جب بھی دلائل ہوئے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سینئر جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہے وہ موجود ہوتا تھا. اس کے علاوہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر نیب کے سامنے 3-4 سوالات رکھے تھے. ان میں ایک بیسک سوال یہ تھا کہ جب تک کہ نواز شریف پر جو الزام ہے اس کے حوالے سے آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے, مطمئن نہیں کریں گے عدالت کو, تب تک ہم مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کیس جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. اور عدالت نے اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی تھی کہ نواز شریف کی کہاں معاونت کی, اعانت کی مریم نواز نے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. اور اگر نواز شریف کا کیس ہی ثابت نہ ہو تو دین تو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کیس تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یہ وہ آبزرویشن تھی جو گزشتہ سماعت پر دی گئی تھی. آج بھی جب سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی عدالت نے جو نیب پراسیکیوٹر تھے ان کو یہی کہا, اور ان کو کہا کہ آپ ریلیونٹ پورشن پڑھیں, جو ججمنٹ ہے جو احتساب عدالت کی اس کے تناظر میں ہمیں اسسٹ کریں. جو نیب پراسیکیوٹر تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ان کا فوکس عدالت کا یہ تھا کہ ڈاکومنٹ, کوئی دستاویز, کوئی ایسی چیز دکھا دیں جہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہو کہ 93 سے لے کر 96 تک جو اپارٹمنٹ تھے وہ نواز شریف کی ملکیت تھے, کیونکہ ان کی ملکیت نواز شریف نہیں مانتے بلکہ وہ جو کمپنیز ہیں یہ ان کی ملکیت جو ہے وہ ہیں, جو اپارٹمنٹس ہیں. تو اس سوال کے جواب میں جو نیب ہے ان کی جانب سے ایک ہی ڈاکومنٹ کی طرف جو حوالہ دیا گیا, وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس چل رہا تھا ان دنوں ایک سی ایم میں ایک متفرق درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی تھی جو نواز شریف ہیں ان کی جانب سے. اس درخواست کے اندر کوئی تفصیلات تھیں جو ان کی جانب سے دی گئی تھیں. ہمیشہ سے جب بھی ان اپیلوں پر سماعت ہوئی تو نیب اس ڈاکومنٹ کا حوالہ دیتا تھا, اور مریم نواز یا دوسری سائڈ کے جو وکلا تھے وہ ان کے وکلا یہ کہتے تھے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ ہم نے جمع کروایا تھا لیکن اس کی تحقیقات ہونی تھی. آج جب سماعت کے دوران نیب پراسیکیوٹر نے یہ بار بار کہا کہ وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تو عدالت نے کہا جی پڑھیں آپ. وہ پورا ڈاکومنٹ پڑھا گیا. عدالت نے کہا کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جب کسی بھی عدالت میں جمع ہوتا ہے تو وہ کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, کوئی آن اوتھ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گواہ ہے, کوئی گواہ کا بیان ہے. اس کو آپ نے تحقیقات کرنی تھی, اس کی مزید تحقیقات آپ نے کرنی تھی, اس کے بعد آپ نے اس کیس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا تھا. اور نیب سے عدالت نے پوچھا کہ کیا اس ڈاکومنٹ کے تناظر میں آپ نے تحقیقات کی, تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی. تو یہ سارا پس منظر تھا. آخر میں عدالت نے پھر پوچھا کہ کوئی ڈاکومنٹ, کوئی چیز دکھا دیں, تو نیب جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ, کوئی چیز نہیں دکھا سکی. اسی وجہ سے جو مریم نواز ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جو احتساب عدالت کی سزائیں تھیں ان کو عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے, ان کو بری کر دیا ہے. 4 سال کے بعد یہ جو اپیلیں ہیں یہ منظور کی گئی ہیں. جولائی 2018 میں یہ سزا ہوئی تھی, ستمبر 2018 میں ان کو سزا معطل ہو کے مریم نواز اور دیگر جو ہے وہ اس پر ضمانت پر تھے, اور آج ان کو باقاعدہ طور پر اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے. جی ثاقب بشیر, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب, تقریباً 4 سال ہو چکے اس سزا کو سنائے ہوئے, اور اس کے بعد آج یہ بتایا جاتا ہے کہ الزامات ثابت نہیں ہوئے اور ان الزامات سے بری بھی کر دیا گیا. لیکن جو سیاسی نقصان ہوا ہے, خان صاحب نے جس طرح سے
डाकू कह के इन तमाम लोगों को फर्दन फर्दन अपने फॉलोअर्स को ज़बानी याद करवा दिया। और शायद इस वक्त जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पीटीआई के सपोर्टर्स इस वक्त भी नारेबाजी कर रहे होंगे नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ, तो क्या जो सियासी नुकसान हुआ इन 4-4.5 सालों में उसका अजाला मुमकिन हो पाएगा? उससे रिकवर कर पाएंगे सियासी कायदीन? देखें, मैं तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नुकसान की बात करूंगा कि मुल्क की इकॉनमी ठीक जा रही थी, मामला ठीक जा रहे थे और तबाही हो गई, जिसको अब संभालते हुए भी मज़ीद तबाही आई है और संभला नहीं जा रहा। पहले तो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। देखें, सबसे पहले हुसैन नवाज का इंटरव्यू जावेद चौधरी ने किया था, जिसका मजाक बनाया गया कि जी वो कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट्स हमारे हैं, और आज भी हाई कोर्ट ने उन अपार्टमेंट्स को हुसैन नवाज की मलकियत ही समझा है, क्योंकि वरना तो ये बताया गया था कि जी ये असल में तो मरियम नवाज हैं, जबकि ट्रस्ट डीड ये थी कि भाई की 2-3 फैमिलीज़ हैं, वाइफ हैं, अगर कोई मसला बनेगा तो मरियम नवाज उनकी ट्रस्टी होंगी और वो इस डिस्प्यूट को तय करेगी। बस ये थी वो ट्रस्ट डीड जिसके ऊपर सारी कहानी और मेला बुना गया और अब वो अदालत ने उधेड़ के उसको बाहर फेंक दिया। वो ओनर वही है हुसैन नवाज। अदालत ने भी यही कहा कि नवाज शरीफ का साबित करो, उसके साथ मरियम नवाज का साबित करो, तो हम सुन लेते हैं। बार बार ये कोई 3-4 महीने से मुसलसल पेशियां, यानी छुट्टियों से भी पहले और नवंबर से, जैसे मैंने पहले कहा था कि जिक्र ये हो रहा था कि जी आप मलकियत का कोई पेपर दें, वो ना नैब के पास था, ना नैब ने, मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन की, ना उनको करने दी गई। उनको कहा गया इसके ऊपर एक फोल्डर के ऊपर पेपर लगाएं, फॉरवर्ड करें तो साहब अदालत जाने और जो लोग केस देख रहे हैं वो जाने। जैसे अयाज खान साहब ने कहा ना कि अदालतें आज़ाद नहीं होती, तो कुछ ज़्यादा हम भी बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं होते कि हम कुछ नाम ले सकें उस तरीके से कि फिर हम तो इन्हें अदालत में चले जाएं, वरना फैक्ट्स मेरे पास वर्बैटम की सूरत में मौजूद हैं कि उस वक्त वहाँ हो क्या रहा था। अब ये सामने चीज़ें आ गई। जी, मैं बिल्कुल, वो कोच से भी बड़े कोच थे, कुछ उनके अंडर कोच थे, कोई अंडर ट्रायल कोच थे, और ट्रायल को ट्रायल होने दिया जा रहा था। अयाज साहब, ये बड़ी मसाइल होते हैं कि हम क्या करें। हम हकायक को बयान करते हुए भी डरते हैं कि जी ये क्या होगा और वो नहीं होगा, फिर भी हम बात करते हैं। असल इशू ये था कि ये केस था ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी तहकीकात के बाद नवाज शरीफ को अकामा में निकाला, पनामा में नहीं निकाला, तो बात समझ आ रही थी कि फैसले कुछ और हैं और बज़ाहिर दिखाई कुछ और रहा है। आज वो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, जिसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी होगी। वो बार बार बयानात दे रहे हैं कि जी ये देखें ना, हुकूमतें बदल गई, फलां हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, नवंबर 2021 जस्टिस आमिर फारूक ने एक अहम सवाल किया और केस का रुख बदल भी किया और ख़त्म उसी दिन हो गया था। ये बाकी नवंबर से लेके अब तक हर दफा नैब ने तारीख ली है। रहमान अजहर कह रहे थे ना कि मरियम नवाज ने कुछ तावील दी, फलां की, और उन्होंने डिले किया। नवंबर से लेके सितंबर तक मरियम नवाज ने कोई एक डिले नहीं मांगा। हर दफा नैब ने इसमें, एक दफा प्रोसिक्यूटर के लिए स्पेशली फवाद चौधरी के भाई जो फरीद साहब है, फैसल फरीद, उनको भी प्रोसिक्यूटर लगाया गया, लेकिन उनको वो जो नवाज शरीफ कहते थे ना JIT के हीरे, उनमें से एक हीरा नैब का भी था। उसने, लेकिन एंड पे उसे समझ आ गई थी, उसने फिर ये केस उनके हवाले नहीं किया, क्योंकि वो जो नैब था ना, सरतापा कानून, अदालत की जद में इंसाफ वो फराहम कर रहा था, सरतापा काम कर रहा था, और उनके सरतापा काम करने की कहानियां मिसिंग पर्सन्स में भी नैब के चेयरमैन की आ गई हुई हैं। लोगों ने बयान आके दे दिए हुए हैं कि नैब और ये सारे काम क्या कर रहे थे और ये क्या मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि बड़ों को, सारों को बिठाना चाहिए और इस मुल्क के लिए नए फैसले लेने चाहिए। आपने जो आईनी कानूनी तरमीम करनी है वो कीजिए। इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, इन अदालतों और इन फैसलों में गेम नहीं चल सकती। देखिए जी, इमरान खान साहब नहीं, देखिए ना, वो इशारे तो दे रहे हैं। वो कभी कहते हैं ये साइफर की तहकीकात करा लो, मैं पार्लियामेंट में आ जाऊंगा, कभी कहते हैं इलेक्शन की डेट दे दो। मतलब वो आना तो चाह रहे हैं ना। वो क्यों मिले ऐवान सदर में जाके आर्मी चीफ से, और सदर साहब ने क्यों ये मीटिंग्स की? आपको याद होगा कि ट्वीट किया था उन्होंने कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इसमें आना चाहिए। हमने वहां जाके उनसे सवाल किया था, आप इंस्ट्रक्शन तो लेते हैं अपने चेयरमैन से और बात आप करते हैं मुल्क के मफाद की कि जी मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन आप तो वजीर आजम को ओथ लेने के लिए तैयार नहीं होते। कभी आप ला रोकते हैं, वो तावीलें देते रहे कि मैंने इतने साइन कर दिए, और आज उसी तावील का नतीजा कल सब ने देखा कि इसहाक डार का उन्होंने हल्फ लिया।
وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم میں لائے. میرا خیال ہے ادھر ادھر بھٹکنے سے زیادہ اب فیصلے سختی کے ساتھ کروا لینے چاہیے کہ بھائی اس ملک کو چلانا ہے اور یہ ملک سب کا ہے, نہ نواز شریف کا ہے نہ عمران خان کا ہے, میرے اور آپ سب کا ہے. ان سب کو لانا چاہیے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. آپ وہ آئین اور قانون جس کو کبھی کوئی آ کے کہتا ہے یہ ردی کی ٹوکری ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کو بدل بھی دو, ترمیم بھی کر دو. جنرل مشرف کو اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, وہ گئے تھے اسمبلی بحال کرانے, انہوں نے کہا نہیں تم آئین بھی بدل دو, الیکشن بھی 3 سال بعد کرا دو. تو یہاں عدلیہ بھی پارٹی ہے, یہاں سپریم اسٹیبلشمنٹ بھی پارٹی ہے, یہاں سیاسی جماعتیں بھی پارٹی ہیں. اگر کوئی پارٹی نہیں ہے تو وہ عوام نہیں ہے. خدا کے واسطے عوام کے لیے راستہ نکالیں یہ سارے لوگ مل کے. ٹھیک جاوید چودھری صاحب, جیسے عامر صاحب نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, بڑوں کو بیٹھنا چاہیے اور سختی سے فیصلے کرانے چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں احتساب کا حامی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں جب تک احتساب نہ ہو, انصاف نہ ہو, ملک نہیں چل سکتا. تو نیب اگر ہم نے رکھنا ہے تو پھر ہمیں اسے انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا, اور ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ جس کے اوپر کسی گورنمنٹ کا, کسی اپوزیشن کا کوئی دباؤ نہ, بلکہ کسی ادارے کا, نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کے اوپر دباؤ, اور نہ اس کے اوپر افواج پاکستان کا دباؤ, نہ ہی میڈیا کا دباؤ, تو پھر تو یہ چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسے حکومت اپنی مرضیوں سے چلانا چاہے گی تو پھر یہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر دے گا, پھر یہ قیاس پیدا کر دے گا. اب یہ جو ایون فیلڈ کا ایشو تھا, اب میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ جو فلیٹس ہیں, یہ جس میں میاں نواز شریف صاحب رہ رہی ہیں 1992 سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں شک والی گنجائش بھی کوئی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ 1992 میں اس قسم کے فلیٹ خریدنا کیا وہ جرم تھا؟ نہیں, جرم نہیں تھا اس وقت, کیونکہ اس وقت بے شمار لوگوں نے فلیٹ لیے اور اس وقت منی لانڈرنگ کا یا پیسے ٹرانسفر کرنے کا وہ سسٹم نہیں تھا جو آج سسٹم ہے. اس وقت آپ ہنڈی کے ذریعے بھی پیسے بھجوا سکتے تھے اور اسے نہ برطانیہ کے اندر کویشچن کیا جا سکتا تھا, نہ پاکستان کے اندر کویشچن کیا جا سکتا تھا. لہٰذا ماضی میں یہ چیزیں بالکل مختلف تھیں. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف 1997 میں دوبارہ پرائم منسٹر آئے اور اس وقت بھی سب کو یہ فلیٹ کا پتا تھا, اور اگر یہ فلیٹ غلط تھے تو آپ 1997 میں یا 1996 میں کورٹ میں چلے جاتے اور یا فاروق لغاری صاحب اس وقت ان کے خلاف کوئی احتساب کا سلسلہ شروع کر دیتے اور اس وقت وہ پرائم منسٹر نہ بنتے. وہ اس کے بعد پرائم منسٹر بھی بنے اور ان کو بطور پرائم منسٹر تسلیم بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی ختم ہوئی. وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اس دوران جنرل پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی, جنرل پرویز مشرف صاحب نے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا. اس کے بعد 2013 میں وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے, وہ تیسری مرتبہ الیکٹ ہوئے, وہ پرائم منسٹر بنے, کوئی کیس نہیں بنا, اور آل آف سڈن پھر وہ ایک پاناما کا اسکینڈل آیا اور اس کے بعد ان فلیٹس کو کھول لیا گیا. اس کیس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسے میرٹ پہ نہیں دیکھا گیا سر. اگر آپ نے یہ کیس بنانا تھا تو پھر پورے پروف کے ساتھ میرٹ کے اوپر بنانا چاہیے تھا. جب ایک شخص مان رہا ہے, حسین نواز یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار, آپ مجھ سے احتساب کریں, مجھ سے پوچھیں, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حسین نواز کے خلاف کیس بناتے, ان سے پوچھتے. اگر وہ ثابت نہ کر پاتے عدالت کے اندر تو پھر تو آپ سزا دے دیتے, پھر آپ اسٹیبلش کر دیتے. آپ برطانیہ میں جا کے حسین نواز صاحب کے خلاف کیس کر سکتے تھے کہ یہ دیکھیے یہ فلیٹس ہے اور ان کی منی ٹریل نہیں ہے, تو وہاں پہ فیصلہ ہو جاتا. اور اگر آپ کے پاس یہ پروف تھا اور آپ کے پاس یہ ثبوت تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے اور انہوں نے خریدے ہیں اور انہوں نے کک بیکس کے ذریعے خریدے ہیں, تو پھر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے. اب ایشو یہ تھا کہ جو شخص مان رہا ہے کہ میرے ہیں, آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا, اس کے خلاف آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا, اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ میرے ہیں, آپ ان کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر سکے. 4 سال عمران خان صاحب رہے ہیں, تو میرا خیال یہ تھا کہ اس دور میں وہ اس کیس کا فیصلہ کروا دیتے. اس میں کیا حرج تھی؟ نیب ثبوت لے کے آتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. تو آپ نے 2017 میں 2016 میں آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے, 17 میں اسٹیبلش نہیں کر سکے, پھر 4 سال میں آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے. تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوا. میں یار صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا نقصان, اس کا وکٹم پاکستان ہے. اور یہ رانا صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے. آپ 2018 کی صورتحال دیکھ لیں, پاکستان کہاں تھا اور آج 2022 میں کہاں ہے. نہ اس میں میاں نواز شریف کو نقصان ہوا, نہ مریم صاحبہ کو نقصان ہوا, نہ ہی اس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہوا. پاکستان وکٹم بنا اس کا. تو اس قسم کا سلیکٹڈ انصاف جب ہوگا یا اداروں کو استعمال کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام اٹھائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب کو واقعی بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لینی چاہیے. آپ کو احتساب کا سسٹم چاہیے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم بنائیں اور وہ سسٹم ہر شخص کو بلا سکے, وہ جنرل کو بھی بلا سکے, وہ جج کو بھی بلا سکے, وہ جرنلسٹ کو بھی بلوا سکے اور وہ سیاستدان کو بھی بلوا سکے. اس سے کوئی شخص, کوئی ادارہ بیان نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے چیئرمین بن گئے تو اب وہ احتساب سے بالا تر ہو گئے ہیں, یا اگر کوئی شاکر نثار صاحب چیف جسٹس ہو گئے ہیں
तो अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, उनके खिलाफ उनसे पूछा नहीं जा सकता। तो ये पाकिस्तान में अगर एहतसाब लाना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड नीचे से लेकर ऊपर तक सबके लिए एक बराबर का कानून लेके और इदारे को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दें, फिर तो हो सकता है। लेकिन इस तरह अगर सिलेक्टेड होगा तो इसका हर बार पाकिस्तान विक्टिम बनेगा, जैसे पहले बना था, जैसे दरमियान में बना था, जैसे आज बन रहा है। तो ये पोलराइजेशन है जिसका नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि बात 100% दुरुस्त है कि सबको बैठ के फैसला करना चाहिए इस पर। बिल्कुल ठीक है। रहमान साहब, आपके ख्याल में सियासी रहनुमाओं को तो आज के इस फैसले से सियासी फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या अगले इंतखाबात में फ़ायदा उठा सकती है मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत जब तक वो आम आवाम को रिलीफ नहीं देगी, उनकी ज़िंदगियों को आसान नहीं बनाएगी? क्योंकि खान साहब तो इस हुकूमत के आने से पहले ये बड़ा मजबूत बयानियाँ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जब आएंगे तो अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। तो क्या बगैर रिलीफ दिए इसका कोई फ़ायदा ले सकते हैं वो? मेरा ख्याल है अगला इलेक्शन जो है वो इसी के ऊपर होगा। अगर ये कि कानूनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को रिलीफ जरूर मिला है और मरीम नवाज का केस इस तरह से खत्म होना, क्योंकि पार्टी के अंदर ये राय जो है वो पाई जाती है कि जिस तरह से वोट जो है वो नवाज शरीफ का है, इसी तरह से मरीम नवाज जो है वो इंतखाबी सियासत ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी और जो पार्टी का जो वर्कर है जो कोई बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ के और परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो कोई इतना मुतमईन नहीं है, तो उसको फायदा तो जरूर होगा। और मुस्लिम लीग नून ये कहने की पोजीशन में भी आ जाएगी कि देखिए अब हमारे नए कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से तो बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ फैसलों से लाताल्लुकी जाहिर की जाए, लेकिन इसको भी देखना बाकी है। इमरान खान साहब को भी इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके बाद ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए जल्द इंतखाबात के जो इम्कानात हैं वो और ज्यादा मादूम होते जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें और इजाफा हो जाए। तो ये जो चीज है ये अभी तो चलेगी, लेकिन इलेक्शन में जो है वो सूरत हाल हो सकता है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। इलेक्शन में देखिए अभी बहुत वक्त है, उस पर क्या बयानिए बनते हैं, और उस वक्त जिस तरह से 18 दिन पहले जो है वो ये एवनफील्ड के अंदर सजा हुई थी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो अंदाजे और सियासी तजज़िये मैं ये पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, ये वहां पर होते हैं जहाँ पर कोई खेल के असूल होते हैं। तो यहाँ पर जो सियासत है वो असूलों से ज्यादा और उसके जो रूल्स ऑफ गेम जो है वो कोई मौजूद नहीं है। ये इनफरादी जो किरदार होते हैं उनकी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो सियासत जो है वो यहाँ पर चलती है। उसमें जो है वो किरदार जो है वो अगर एक दिन रात फैसला कर लें कि भाई मामला ठीक आगे चलाने तो ठीक चल जाते हैं, लेकिन अगर वही किरदार सोच लें ये सियासी किरदार कि भाई अब जो है वो लड़ाई है तो फिर जो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है इसका इन्हिसार बहुत सारी और चीजों के ऊपर होता है, तो इलेक्शन का अंदाजा उस वक्त जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए जो कानूनी बात है एवनफील्ड के हवाले से, मेरा ख्याल है दोनों अदालतों ने, जो एहतसाब अदालत के अंदर इस केस को जिस तरह से लिया गया वो एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा गया, और उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ समझा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मियां नवाज शरीफ के ऊपर, मरीम नवाज के ऊपर और कैप्टन सफदर के ऊपर। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही मामला है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मामले को एक और ज़ाविये से देखा। उसने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नैब के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है ये चीज है उसी में जो फैसला कर ले। लेकिन आप सभी पैनलिस्ट से हम कहेंगे कि हमारे साथ रहिए, एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद दे सकेंगे, उसके बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।